سخاوت بھائی جی مدینے سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ؟ مدینے کی یاد بہت آتی ہے، بہت دل بھی کر رہا ہے جانے کو، اور ہمارے وہاں پہ مدام زمزم ہے، وہاں پہ پپو بھائی حاجی پپو صاحب وہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ فوری تیاری کرو اور تم نے جانا ہے. گئے اس سے پہلے تو انشاءاللہ اب نہیں ویسے جانا ہوا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. جب مدینہ پاک دیکھتے ہیں اسکرین پہ، جب گنبد خضرا نظر آتا ہے اور جب سرکار علیہ السلام کا روضہ مبارک نظر آتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ جنید بھائی آپ، میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میری ہو رہی ہوتی ہے. یہ صرف اپنے اندر ہی اندر رکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. جب اس گنبد خضرا پہ نگاہ پڑتی ہے، جب یہ صحن مبارک پہ نظر پڑتی ہے، تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ اتنی عزت وقار مل گیا، اب بلا کیوں نہیں لیتے؟ اللہ بہت خواہش ابالے کھا رہی ہوتی ہے. ابالے ایک تو کبھی کبھی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ادھر کیوں نہیں پیدا ہوا کسی کے ہاں، اس گلیوں میں میں کیوں نہیں تھا، میں اس خاک میں سے کیوں نہیں ہوں. سبحان اللہ، جس خاک نے بوسے دیے میرے سرکار علیہ السلام کے، میں اس کا ذرہ کیوں نہیں بنا. کہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے کہ جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. تو وہ خواہش اتنا جنم لیتی، اتنی بڑھتی خواہش، شدید خواہش بڑھتی ہے. اور میرے پیارے ہیں جو وہ اپنے چاہنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ بے شک. اور مجھے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا کئی بار کہ ان کا سایہ ہے، ان کا سایہ ہے، ان کی سایہ رحمت ہے، وہ ساتھ ہے ہمارے. تو انشاءاللہ میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. بالکل بچوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اور سب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا ایک عجیب تصور، اب چونکہ بات مدینے کی چل پڑی تو تھوڑی سی بات مدینے کی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے، پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے میں ذرا جی. میں تو سائے کی بات سے مجھے احمد ندیم قاسمی مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ہاں، بے سایہ و سائبان عالم، یعنی وہ بے سایہ ہستی ہیں اور پورے عالم پر ان کا سائبان. مدینہ منورہ عاشقوں کے دلوں میں دھڑکتا. اللہ کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی اور شہر ایسا ہو جس سے اتنی زیادہ محبت کی. اللہ اکبر. اچھا، مخلوق کی محبت تو پھر بھی چلو کوئی بات ہے، خالق کی محبت، اللہ خالق جس شہر سے محبت کرے. مدینے کا نام سنتے ہیں کہ ٹھنڈک سی آتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ پتہ یہ ہوا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں. موضوع تو ظاہر ہم نے کچھ اور بات کرنی تھی، وہ کریں گے انشاءاللہ افطار کے بعد. اصل میں وہ مدینہ کر کے انہوں نے ایسا مدینہ کر دیا، تاریخ کر دیا، سب کا رخ جو ہے پھر بالکل حضور کی محبت ہے نا، وہ جنم لیتی ہے ان کے نام پہ، وہ بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. ایسے ہی. ہاں، میں ایران عراق گیا ہوں، کربلا زیارتیں کی میں نے ساری، اور میرے خیال میں اگر ادھر میری حاضری ہو جاتی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جو ہوگی، امید ہے پوری، تو میری دنیا مکمل ہو جائے گی. اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ بتائیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے آداب بھی تو کمال ہے نا. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید، یعنی محبت اور عشق اور ارادت اور عقیدت وہ ساری تو اپنی جگہ پر، وہاں کے آداب بھی تو ہیں. اللہ. اور وہ آداب خدا نے مقرر فرمایا، اور وہ آداب دائمی ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ اب منقطع ہو گیا اور اب یہ کینسل ہو گیا اور یہ منسوخ ہو گیا. نہ وہاں تو اونچی آواز گئی ہوئی اور عمر بھر کا اعمال حقارت ہو گئے. اعمال حقارت. لا تحبط اعمالکم. جی بالکل. تحبط اعمالکم لا تشعرون. اچھا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، اب مدینہ پاک کی بات ہو گئی، چند جملے ادب مدینہ کے حوالے سے چند جملے. ایک تو میں بات سخاوت صاحب کی بات سے کریں تو کاش میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہو جائے، حضور کا قرب میسر آتا. جب کہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کوئی امتی دور ہے ہی نہیں. سبحان. ہم اپنی دھڑکن کو بعد میں فیل کرتے ہیں، ہمارے آقا کو پہلے اس کی خبر ہوتی ہے. کیا کہنے.
ایون کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، شیخ محقق نے یہ بات درج کی ہے، کسی کی یہ حسرت تھی میں جنت البقیع میں مدفون ہو جاؤں، کیونکہ جنت البقیع سے کل قیامت جب 70,000 افراد اٹھیں گے، ان سے حساب نہیں ہوگا، 14ویں کے رات کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، لیکن وہ یہیں کہیں جا نہیں سکا، وسائل نہ تھے، کسی اور شہر میں اس کی موت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ اہل کشف نے اپنے کشف سے دیکھا ہے کہ فرشتے بعد از موت ان کے اجسام جنت البقیع میں منتقل کر دیتے ہیں۔ المرء مع من احببتا، المرء مع من احبا، جس سے تم محبت کرتے ہو تمہیں اسی کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے، چاہے آپ یہاں ہیں چاہے کہیں ہیں۔ میرا دل اور میری روح تو مدینے میں رہتی ہے، بات یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ خاص ٹپ اس والے سے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب جی وہ سب کچھ چھوڑ دیا، فقر و فاقے پہ آ گئے، بالکل ویٹ لاس کر دیا آپ نے، اب اس کو مطلب ریویم کرنے کے لیے وہ کیا کیا جائے یا ریکور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہوا اپرا لے، صحیح ہے، 35 ادھر کرا لے، 40 ادھر کرا لے، 32 ادھر کرا لے، بالکل صحیح ہے، پیٹرول بھی کچھ پوا، اگر تو بہت زیادہ کسی کا ویٹ لاس ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ سے ری گین کرنا چاہتے ہیں تو وہی ہیلدیئر آپشنز ہی لینی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ باہر کا کھانا شروع کر دیں اور کہ ویٹ بہت زیادہ ڈکریز ہو گیا ہے تو اب ہم باہر کا کھا سکتے ہیں، تو وہ اس سے بھی انفلیمیشن ہوتی ہے، اس سے بھی ایک جو انڈر ویٹ پرسن ہے اس کو بھی ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، ایک اوور ویٹ پرسن کو بھی ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، ایک انڈر ویٹ پرسن کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اوور ویٹ کو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو انڈر ویٹ، ہاں جی بالکل جی، وہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم لوگ کا ویٹ نہیں بڑھتا تو ہم لوگ باہر سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کبھی کبھی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر روز کی ڈائٹ میں وہ چیزیں انکلوڈ نہ کریں، نیچرل فوڈس کی طرف ہی رہیں، جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور نیچرل جسے کہتے ہیں کہ جو گھر کا کھانا ہے زیادہ، گھر کا کھانا بھی اگر آپ کھا رہے ہیں نا، آپ باہر کا نہیں کھا رہے، آپ آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ جو ہے اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں یہ اسی کے اوپر ہی ہے، ہمارا جو ہے نا انٹیک وہی ہے کہ زیادہ ہم باہر سے کھاتے ہیں، پروسیسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا کھانا، اسی کی وجہ سے ہمارا بیسک ویٹ گین یا ویٹ لاس جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ تو ری گین کرنے کے لیے ہم کیا کریں پھر؟ ری گین میں بس اتنا کرنا ہے کہ وہی جو گھر کا کھانا ہے اس میں کیلریز آپ کی تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی، کسی نے بھی اگر گین کرنا ہے تو، لیکن اس میں ایکسرسائز تب بھی بند نہیں ہوتی، جس نے گین کرنا ہے اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے۔ اوکے بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کھجور اور ککڑی یا کھجور اور کھیرا ملا کے اگر کھا لیا جائے اس سے بھی جو ہے مطلب وہ ویٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیلوریز کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر آپ زیادہ انٹیک کر رہے ہیں، اگر آپ کیلوریز بڑھا دیں آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، اور سخاوت بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ، تشریف لائے، بڑی ہنسی مذاق کی باتیں آپ سے رہی اور بڑی اچھی رہی، مطلب اچھی بات آپ میں یہ ہے کہ آپ با ادب ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ادب مدینہ ہے، اور ادب مدینہ جس کے اندر ہے نا بس پھر اس کا بیڑا ہی پار ہے۔ جی آئیے جناب، تو عائشہ صاحبہ کچن کا محاذ ہے، کہاں تک پہنچا؟ جی سر کمپلیٹ ہے ہماری ساری ڈشز، ہریالی ہانڈی بھی ریڈی ہے، ہریالی ہانڈی جی جی، اور اس کے ساتھ ہمارا ڈیلائٹ بھی ریڈی ہے، کولڈ کافی بھی، اور اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کے چکن پکوڑا فرائی کیا ہے اور ڈالڈا کے گھی میں آئل میں فرائی کیا، اور ساتھ میں چکن سموسا۔ واہ، اب جو انگریڈینٹس آپ نے استعمال کیے ہیں ہریالی ہانڈی سے لے کے، وہ سب بتائیے آپ، کیونکہ سخاوت بھائی بہت توجہ سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ جی سر، گھاس ہے، ساگ ہے، پالک ہے، دھنیا ہے، ہری مرچ ہے، کیونکہ ہریالی ہے نا سر۔ نہیں سر، ساگ نہیں ہے اس میں، ساگ نہیں ہے۔ کیا کیا آپ نے استعمال کیا؟ جی سر، ہم نے گراؤنڈ چ کچن سٹ کے چکن سٹ کے گراؤنڈ چ کہو جی ہریالی ہانڈی۔ ایسا ہم نے 1.5 کلو چکن لیا تھا، اس میں 1 کپ ہم نے آئل کا یوز کیا، 1 کپ ہم نے فرائی انین یوز کیا، 1 چھوٹے سائز کا ٹماٹر لیا تھا، اس میں ہم نے 1 کپ دہی لیا تھا، اس میں ہم نے سالٹ 1.5 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ ہم نے چلی فلیکس ڈالے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ریڈ چلی نہیں ڈالیں گے، پھر اس میں ہم نے دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر ڈالا۔ سب سے پہلے ہم نے چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا، اس میں براؤن انین، گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈال کے اس کو ریڈی کیا، تھوڑا سا ٹمیٹو ڈال کے اس کو ڈھک دیا، سارے ڈرائی اسپائسز ہم نے اس میں ایڈ کیے، جب وہ اچھے سے بھون گئے ہم نے دہی کے ساتھ اس کو ڈھک کے پکا لیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے جناب چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب اور دعا کی جانب، اور مل کے مفتی صاحب کے ساتھ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم
یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشغوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام پروردگار عالم سب تعریفیں حمدیں تیرے لیے درود و سلام تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ اقدس میں بوقت افطار قبولیت کی گھڑیاں
تیرے حضور بخشش کی التجائیں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے طفیل بخشش فرما، روزے داروں کے روزے قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہماری پوری قوم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں روزے دار بنا دے، ہمیں تلاوت قرآن مجید اور فہم قرآن کا شغف دے دے۔ اے اللہ تمام ناظرین اور ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کے امراض میں، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ قبولیت کی ان گھڑیوں میں درخواست ہے سب بیماروں کو شفا دے دے، خصوصاً جو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے دے دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو شادیوں کے وسائل دے دے، جن کی شادیاں ہو گئی ان کو سسرال میں عزت دے دے، جو بیویاں شوہر کے زبان درازی اور سخت مزاجی سے تنگ ہیں انہیں شوہر کی طرف سے عزت نصیب کر دے، ان کے شوہروں کو ملائم کر دے، اور جو بیویاں شوہروں کی نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی خیر کر دے، جو سیاسی کشمکش ہے، ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ اس ملک کو سلامتی اور سالمیت دے دے، اس ملک کی زمین سے خزانے نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے، ہمارے ملک کے تمام مکینوں کو رزق غیب سے نصیب فرما دے، پوری قوم کو محنتی بنا دے۔ اے اللہ ہر گھر میں، دسترخوان میں، کاروبار میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین آمین۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیں، بس یہ جا کے ہم لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر افطار کے بعد سلسلے کا آغاز کریں گے امانت اور دیانت کے حوالے سے، اور آپ کو بتلائیں گے کہ پاکستان کتنی عظیم ترین امانت ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج بہت اہم ترین پروگرام انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور ظاہر گفتگو مستقل افطار سے پہلے ہو رہی ہے۔ یہ جو دیانت کا اور ایمانداری کا تصور ہے ناظرین، یہ انتہائی اہم ترین تصور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے تمام تر حقوق کی پاسداری کرنا اور منون اس پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ناظرین ہمارا فرض ہے، اور ہم امین ہیں ان تمام باتوں کے، یعنی ان امانتوں کو ہمیں لوٹانا ہے۔ یہ جو پورا انسان کا وجود ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس وجود پر ہمارا تصرف ناظرین کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب میرے رب کا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ جو دیانت کا اور امانت کا تصور ہے، اگر یہ کسی معاشرے سے ختم ہو جائے، یا کسی قوم سے اگر ختم ہو جائے، یا کوئی قوم اس کو فراموش کر دے، یا اس کو بھول جائے، یا اس کو صرف نظر کر دے، تو ذہن میں رکھیے گا ناظرین پھر ان قوموں کا انجام بڑا دوسرا ہوا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم اقوام پہ دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے عذاب آئے، وجہ صرف یہ ہے کہ جن امانتوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا، انہوں نے اس کو منون تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ بددیانتی ان قوموں کے اندر عام ہو گئی، بے ایمانی ان قوموں کے اندر عام ہو گئی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنابوں کو مکمل طور پہ کس دیا، کھینچ دیا، یہاں تک کہ وہ حجت، جس حجت کا انہوں نے خود یعنی اظہار کیا کہ لائیے ہم پر وہ عذاب جس کا آپ اظہار کرتے ہیں، نتیجتاً ناظرین وہ تمام عذاب ان پر آئے۔ آج میں ایک بات ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں، اور آج یہ گفتگو انشاءاللہ یہاں پہ ہم کریں گے کہ یہ جو پاکستان ہے ناظرین، یہ بھی بنیادی طور پر اللہ کی عطا کردہ ایک بہت عظیم ترین امانت ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان نور ہے، اور نور کو زوال نہیں ہے ناظرین، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ ایک عام پیون سے لے کے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عام آدمی سے لے کے، ایک عام پاکستانی سے لے کر جب ہم اپنی مقتدر حلقے تک کی بات کرتے ہیں، جس میں ظاہر بیوروکریسی بھی شامل ہے، جس میں دیگر حلقے بھی شامل ہیں، تو کیا ہم وہ سنسیئرٹی کا لیول پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں؟
یعنی اس امانت کا جو حق ادا کرنا چاہیے کیا اس انداز سے ہم حق ادا کرتے ہیں؟ اپنی جابز میں، اپنے مناصب میں، جہاں جہاں ہمیں رتبے دیے گئے، کرسیاں دی گئیں، طاقتیں دی گئیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے ناظرین، کیا ہم اس انداز سے اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں جس انداز سے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے؟ یعنی عالم تو یہ ہو گیا ہے صاحب کہ جس کا جہاں داؤ پڑتا ہے وہ اپنا کام نکالتا ہے۔ امانت تو چھوڑیے صاحب، صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پہ، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ناظرین، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ کس انداز سے ہم پاکستان کے وجود کو بھنبوڑ کے اپنے مقاصد کو حل کریں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا وہ انعام ہے ناظرین، یہ اللہ کی وہ عطا ہے، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، اور یہ اللہ کا وہ کرم ہے پاکستان کہ جس کے ساتھ جس کسی نے بھی بددیانتی کی ہے پھر اس کا نام بھی تاریخوں میں نہیں رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے کہ جو پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی طور سے کام کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے، اور یہ بتائیے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی ظاہر ہے اسی کنٹینیوٹی میں ایک اہم ترین بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ پہلے ذرا یہ لوگوں کو سمجھائیے کہ اگر ہم دیگر اقوام کی بات کرتے ہیں، ان کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ایک بات خاص طور پر نظر آتی ہے کہ حجت بھی تمام ہوئی، اللہ کی طرف سے امانتیں بھی پہنچی، لیکن انہوں نے بددیانتی بھی کی اور امانتوں کو بالکل خاطر خواہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے ساری چیزیں سمیٹ دی گئیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا جو طرز عمل ہے تصوف کے حوالے سے خاص طور پہ کہ امانت اور دیانت کا کیا تصور ہے، لیکن پہلے ذرا آپ بتائیے پرانی اقوام کے حوالے سے۔ جنید بھائی، قرآن و سنت کا اور تاریخ انسانیت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ کشید ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے قوموں کے پاس اللہ کی امانتیں پیش کی۔ ٹھیک، کسی نے اللہ کی امانت کا سرے سے انکار کیا، کسی نے قبول کر کے اس کا حق ادا نہ کیا، تو قانون الہی اور سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی ناشکری قوم کی آزادی، ان کی ترقی اور ان کا وجود تک چھین لیتا ہے۔ درست، اللہ نے چھینا۔ میں ایک مثال دوں، قرآن مجید نے بہت ساری اقوام کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس قوم کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا دین لے کر آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 بڑی خرابیوں کا ارتکاب کیا جو صریحاً امانت الہی میں خیانت کا ارتکاب تھا اور اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنے کے مترادف تھا۔ درست۔ پہلا کفر و شرک۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اللہ کا بندے پر حق ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک الوہیت اور شریک عبادت نہ ٹھہرائے۔ یہ پہلی امانت تھی۔ درست۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ وہ لین دین میں، آپس کے معاملات میں بددیانتی اور بے ایمانی کرتے تھے۔ اور تیسرا ان میں خاص عیب یہ تھا کہ وہ راہ زنی، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے چوکوں چوراہوں میں، اسی طرح راستوں میں جہاں سے مسافر گزرتے ان قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ مدین ایک خوشگوار، خوشحال، سرسبز و شاداب خطہ تھا۔ ایسا ہی اللہ رب العزت نے ان کی ان 3 بددیانتیوں اور خیانتوں کی وجہ سے امانت الہی کی اہمیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان پر سب سے پہلے یہ سزا مسلط کی کہ شدید قسم کی گرمی ان پر ڈال دی۔ 1 ہفتہ وہ شدید گرمی میں جلتے رہے۔ ٹھیک۔ 1 ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کالے سیاہ بادل بھیجے۔ انہوں نے سوچا اب سیاہ بادل تو جم کر برسنے والی بارش کی علامت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سارے جلدی سے ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے۔
اللہ رب العزت نے حکم دیا تو بادلوں سے پانی کے بجائے آگ برسنا شروع ہو گئی. اللہ. زمین میں زلزلے آئے, زمین پھٹ گئی, اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری. آپ کی چنگاڑ اور چیخ سے ان لوگوں کے سینے پھٹ گئے, جسم ریزہ ریزے ہو گئے, اور ان کی روحیں پرواز کر گئی. اب آپ غور کیجئے, وہ بھی ہماری طرح اسی جسم والے انسان تھے. بالکل ٹھیک. جو کچھ غذائیں ہم کھاتے ہیں یہی وہ کھاتے تھے. درست. انہوں نے بددیانتی کی, خیانت کی. قانون الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت چھین لی. بالکل ٹھیک. یہ قانون رب العزت کا صبح قیامت تک ہر قوم کے لیے ہے. بالکل. خصوصاً وہ قوم جس نے اللہ کی امانت کو قبول کیا اور پھر اس میں خیانت کی. چونکہ الحمدللہ ملت اسلامیہ کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں, انبیاء کی امانتیں ہیں, اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اس دین حنیف کی صورت میں ہے. ہم اگر اس دین کے سرکل میں رہ کر, اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی ہوئی حدود میں رہ کر اس دین کے فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم امانت کی ادائیگی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان کو پس پشت ڈال کر اپنی منشا اور مرضی اور اپنی خواہش کا نفاذ چاہتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں, تو پھر اللہ ترقی بھی چھینتا ہے, اللہ عروج بھی چھینتا ہے, اللہ برکت بھی اٹھا لیتا ہے, اور اللہ رب العزت عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے. اچھا, اس میں ذرا ایک بات اور مفتی صاحب تھوڑا سا, جیسے کہ آپ نے قوم شعیب علیہ السلام کا حوالہ دیا, مثال کے طور پہ اگر آپ قوم لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو شہر صدوم پہ جو عذاب آیا آپ دیکھیں نا, اسی طرح سے اگر آپ ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کریں, یعنی جملہ اقوام ہے نا, سب کی مثال. صالح علیہ السلام کی ہم بات کریں, قوم سمود کے اوپر جو سورۃ القصص پڑھ لیجیے, اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان تمام اقوام, قوم صالح کا بھی موجود ہے, قوم ہود کا بھی موجود ہے, قوم نوح کا بھی موجود ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے واقعات جو سورہ بقرہ میں یہ آغاز ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار انہیں مہلت بھی دی, بار بار انہیں عزت پلٹ کر عطا کی, لیکن پھر انہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت کی, تو پھر ان پر پے در پہ 5 بڑے عذاب آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور فائنلی جو ہے پھر فرعون کو غرق کر دیا. یعنی بات یہ ہے کہ جو امانتیں اللہ نے اتاری اس میں جب خیانت کرنا شروع کی تو نتیجہ یہ نکلا. اس پہ میں اصل میں یہ مقدمہ ناظرین میں نے کیوں بنوایا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس گفتگو کے بعد ایک گفتگو ہونی ہے پاکستان کی, جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس کے ساتھ ہم بددیانتی کر رہے ہیں, ہم یہاں پر جو بے ایمانیاں کر رہے ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو ہونی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی بتائیے, تصوف کی دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں, جو دیانت کا, امانت کا تصور ہے, اس میں آپ نے گفتگو کرنی ہے, اور آپ چاہیں تو آپ کی صحابدید کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار میں جو ہمیں دیانت کا, امانت کا ایک بڑا واضح تصور ملتا ہے, بتائیے ذرا. بہت شکریہ مفتی صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے. اقوام معذبین پر جو عذاب آئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ان کی مثالیں دے کر جھنجھوڑا. بالکل ٹھیک. اور فرمایا کہ تم جب تجارتی قافلے لے کر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو, جو بستیاں قوم نوح کی ہیں, جو بستیاں قوم عاد کی ہیں, جو بستیاں قوم صالح کی ہیں, جو بستیاں قوم لوط کی ہیں, جو بستیاں قوم شعیب کی ہیں, تو تم ذرا دیر کے لیے رک کر ان کے انجام پر غور کیا کرو. اور قوم عاد کا جب ذکر کیا تو اس کے عذاب کے نتائج اور عواقب یاد کرا کے ان کو جھنجھوڑا. 200 فٹ کے میکسیمم لوگ تھے, آپ اندازہ کیے. اور فرمایا کہ وہ جو قوم تھی تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی, پہاڑوں کو چیر کے گھر بناتی تھی, پہاڑوں کو کاٹ کے چٹانیں اٹھا لیتی تھی. ایسے ہی لیکن جب عذاب آیا تو ان کی حالت بیان کی, کَأَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ, اس طرح مرے پڑے تھے کہ جس طرح کھجور کے لمبے تڑنگے کھوکھلے درخت بے جان ہو کر گر پڑتے ہیں اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں, اس طرح وہ زمین پر گر پڑے. ایک کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب تقریباً 65 سے 70 فیٹس کا ہوتا ہے مفتی صاحب, میں نے اندازہ کیا ہے. یعنی یہ منیمم ان کی جو ہے ہائٹ تھی جس کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے. جی ہاں. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بہت لمبے لمبے ستون اور عمارتیں بناتے تھے. تو اتنی طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے چشم زدن میں تباہ و برباد کر دیا اور کفار مکہ کو جھنجھوڑا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے منکرین، ملحدین، مرتدین، کفار کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تم تو ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، اگر تم دین کی مخالفت کرو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے مخالفت کرنے والے ذلیل کیے گئے ہیں، ذلیل کیے جا چکے ہیں، جھنجھوڑا۔ اور فرمایا کہ ایک امانت یہ دین ہے، ایک امانت اسلام ہے، ایک امانت میرے انبیاء ہیں جن کو میں نے تمہاری طرف بھیجا، ان کا ناموس ہے، ان کی محبت ہے، ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں اور میری وحی کے سامنے اپنی عقل کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے پاس اگر تم بیٹھو تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن مجید میں منع کیا گیا ان لوگوں کی سوسائٹی اختیار کرنے سے بھی۔ اور آیت ربانیہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تو ان لوگوں کو دیکھے کہ جو میری آیات کے بارے میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے کنارہ گیر ہو جا۔ اور آگے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تو ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ۔ یعنی ان کی سوسائٹی اختیار کرنے سے بھی منع کر دیا، کیوں؟ کہ وہ امانت الہیہ میں خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت انبیاء کے ذریعے انسان پر نازل کی ہے وہ بالکل اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، درست، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، لیکن وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ درست۔ قرآن مجید میں امانت کا لفظ جو ہے نا وہ بڑے وسیع و عریض معانی میں استعمال ہوا ہے۔ درست۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب منع کیا بے راہ روی سے، اخلاقی گراوٹ سے، بددیانتی سے، تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے نا کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق کے پیمانے بھرے رکھو، ٹھیک ہے، لوگوں کے حقوق کا استحصال نہ کرو، لوگوں کے حقوق کو غصب نہ کرو، یعنی ان کی جو امانتیں ہیں ان تک لوٹاؤ اور ان کو ایکسپلائٹ نہ کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی امانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ یا تو عدل کی بات ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ تقوی کا لفظ استعمال کیا، درست۔ یہاں فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو اس کے ساتھ عدل کی بات کی کہ عدل و انصاف ایک بنیادی عنصر ہے صالح معاشرے کا، اور اس میں وہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک معاشرے کو لوگوں کے استحصال کی وجہ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کسی کو امین بنا دیا جائے، امانت اسے دے دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اسے چاہیے کہ وہ امانت کو پورا لوٹائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب یہ جو تقوی کا ذکر امانت کے ساتھ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت صرف دنیاوی امانت نہیں، مال و دولت کی امانت نہیں، یا ایک بانڈ نہیں جو کسی کو دے دیا، یا ایک مادی چیز نہیں، اس کے معنی بہت وسیع اور عریض ہیں، اور اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کے ذریعے کسی کا حق دبایا جاتا ہے، درست، اور کسی کے حق کو غصب کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں یہ وضاحت ہو گئی، اور یہ کتنی خوبصورت آیت جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جو کوٹ کی، اور ظاہر ہے ہر آیت ہی خوبصورت ہے لیکن کتنی ریلیونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو امانت دے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ناظرین بہت عظیم امانت دی ہے، کیا ہم اللہ سے پاکستان کے معاملے میں ڈر رہے ہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ نجیب اللہ صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب محترم جناب صاحب، جناب میں آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی نجیب اللہ صاحب۔ پوچھ رہا کہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہے محمد عارف صاحب کشمیر سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
शुक्र अल्लाह का सर। जनाब फरमाइए। सर मैं ज़कात के हवाले से पूछ रहा था सर, कर्ज हसना में दी हुई रकम सर उसके हवाले से मालिक को ही देनी पड़ेगी ज़कात उस पे क्या है इस बारे में? कर्ज हसना किसी को दिया है, आप ये समझना चाह रहे हैं कि वो ज़कात की मद में कटवा सकते हैं कि नहीं, ये बात? जी सर, जी सर, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बदगुमानी कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। इन्ना बअद ज़न्नि इस्मुन, अल्लाह ने कुरान मजीद में इसकी मज़म्मत की है। किसी के बारे में बुरा ना सोचें ना बुरा करें, ज़्यादा जन कायम ना किया करो, ज़्यादा जन कायम ना करें। ये बहुत बड़ी बुराई है, ये फसाद का बायस होता है। बसा औकात इसका फसाद कई लोगों तक फैलता है, घर भी तबाह होते हैं। बिल्कुल ऐसा। इससे सोसाइटी के अंदर बहुत आपस में कशमकश पैदा। सर आप तो ये बात फरमा रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि इससे कौमें तबाह हो जाती हैं। और अगर आप इस वक्त करंट सिचुएशन पाकिस्तान की देखें तो मेरा ख्याल है लफ्ज़ बदगुमानी जो है ना, ये आपको हर टाइटल के साथ जो चश्मा नजर आएगा। कई घर तबाह हो गए हैं जी, इससे घर तबाह हो गए, कौमें तबाह हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कर्ज हसना ज़कात के तौर पे दे सकते हैं। देखें, जिस माल को आपने बतौर कर्ज दिया है, देते वक्त नीयत कर्ज की थी, अब वापस नहीं मिल रहा तो आप कह रहे हैं ज़कात पे कटा दूं। बिल्कुल ये भाईजान ये नहीं चलेगा। ज़कात देते वक्त ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ रहें, वापस लौट के इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से कंटिन्यू करेंगे। और जो पाकिस्तान अल्लाह की अमानत है साहब, इस पर ज़रा आज बात करेंगे। बड़ा दिल दुखी है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उम्मत पर और पाकिस्तान पर बिलखुसूस अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। लौट के वापस आते हैं। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के मौके पे और बात हो रही है दियानतदारी और अमानतदारी के हवाले से। मुफ्ती साहब ज़रा बताइए इस हवाले से कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़ाहिर अल्लाह की एक अमानत है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, नूर है जिसको ज़वाल नहीं। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। जब इतनी तमाम बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और हमें नज़र भी आता है कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा इनाम किया है, तो इस अमानत के पास रखना और दयानतदारी से इसकी खिदमत करना किस हद तक हमारे ऊपर फ़र्ज़ ऐन है? जुनैद भाई, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ज़ुआमा ने इस मुल्क जैसी अजीम नेमत और अमानत की बड़ी बेकदरी और बेतौकीरी की है। इसके साथ वो सलूक किया है जो कौम सालेह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़ा ऊँटनी की ऊँचों के साथ किया था। इस मुल्क को लूटने में, इसको कमज़ोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अभी गौर करता हूँ तो मुझे मेरे सामने कई तरह की अहादीस मेरे ज़हन में घूम रही हैं और उन सब का मैं मिसदाक पाकिस्तान को पाता हूँ। पहले नंबर पर देखें कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी तौकीरी इस मुल्क के साथ ये हुई कि नाअहलों को मुल्क की क़यादत और मुल्क के कलीदी ओहदे सुपुर्द किए गए। सही बुखारी में हदीस है, अर्ज़ की गई हुज़ूर मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब मनासिब, ओहदे, प्लेटफॉर्म्स नाअहलों के सुपुर्द किए जाएंगे, फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना, क्योंकि नाअहलों की वजह से फसाद बपा होगा, ठीक, जो क़यामत के पेश खैमा होगा। अल्लाह, आज हमारे मुल्क में ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, नाअहलों की एक फ़ौज बैठी हुई है, बिल्कुल, जिसकी वजह से अब मुल्क हमारा अदम तवाज़ुन का और बेतौकीरी का शिकार और तुर्रा उस पर यह कि नाअहल अपने आप को नाअहल मानने को तैयार ही नहीं। कौन मानता है जी? क्योंकि नाअहल शख्स अपनी जात में अहल ना सिर्फ मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, बल्कि कौम की अमानतें, कौम के ख़ज़ाइन,
یہ سب پھر لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتے ہیں. یہ پھر یا تو زیر زمین چلے جاتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، جس سے ملک کو بے تحاشا نقصان ہوتا ہے. دوسرا بڑا نقصان اس امانت کے ساتھ زیادتی، رشوت لے کر نااہلوں کی تقرریاں کی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے اہم عہدہ میں سمجھتا ہوں ملک میں ایک استاذ کا عہدہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے نئی نسل کو تیار کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے چھوٹے اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیز تک اساتذہ کی تقرریاں پیسے لے کر رشوت لے کر کی جاتی ہے. مطلب میرٹ کی بے توقیری کی ہے نا ہر سطح پہ، یعنی جب ہر حکومت کی سطح. نااہل استاذ ہوگا، مربی نااہل ہوگا، تو اس نے تربیت کیا کرنی ہے؟ بالکل ٹھیک. اس نے جو آگے نسل تیار کرنی ہے قوم کے معمار، وہ معمار کیا ہوں گے؟ وہ تو قوم کی بربادی کا پیش خیمہ ہوں گے. نہیں، وہ بات ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا. جب اوپر والے رشوت لیں گے اور کرپشن کا پیسہ استعمال کریں گے تو پھر مجھے بتائیے تربیت آپ کیا کریں گے؟ اس امانت کو سیکیور کرنے والی نئی نسل جو ہے اس کے سامنے تو ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے. اس کے سامنے ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، تیسری اس قوم میں اس وقت جو چند سالوں سے میں نے دیکھا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو میں فیل کر رہا ہوں پبلک میں، وہ دو تین چیزیں ہیں. نمبر 1، یہ قوم ایگریسو ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے قوم کے اندر اتنا غصہ، غضب، غیظ، نفرت نہیں تھی. اب ایک ہی گلی میں رہنے والے مختلف پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے. بالکل ایسا ہے. پوری قوم کو بدتمیز اور ناشائستہ بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہمارے زعماء، ہمارے لیڈرز کی آپس کی بدتمیزیاں اور بد تہذیبیاں ہیں جو قوم کی اور آنے والی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں. بالکل. یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ اس امانت کی بڑی توقیر، اللہ کی دی ہوئی امانت جو عظیم ترین امانت پاکستان ہے، اس کے ساتھ خیانت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور بڑا جو خاص نقصان ہوا ہے، جب ہمارے اداروں نے اپنے منصب میں امانت ادا نہیں کی، یعنی اپنے فرائض کو بھرپور ادا نہیں کیا، کیونکہ امپلائیز کا اپنے حق کو ادا کرنا یہ امانت ہے. ٹھیک ہے. اس کو ادا نہ کرنا خیانت ہے. آج سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، آپ کام نہیں کروا سکتے، اپنا جائز کام نہیں کروا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہاں چلے جائیں، اگر موبائل پہ کھیل رہے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، ایسا رزق بھی حلال نہیں ہوتا. اچھا، امانت داری بھی نہیں ہو رہی ہے اور دیانت داری بھی نہیں. دیانت داری بھی نہیں، یعنی نہ آپ جاب سے سنسیئر ہیں، اور جاب سے اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو احسان کر کے پیسے لے کے کرتے ہیں، پیسے لے کے پیسے لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. اب یہ جو بددیانتی اور خیانت قوم میں ہر طرف ہوئی ہے، اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اب حدیث شریف سنیے. آج ہم جو معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہیں، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی خزانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تنگ دست ہو گئے ہیں. ہم بھیک مانگ کر ملک چلا رہے ہیں. ایسا ہی میں اس کو بھیک کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہم مانگ کر قرضے لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہم بیکاری قوم نہیں ہیں، ہم بڑے خوددار لوگ ہیں الحمدللہ. لیکن اب ہمیں آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پر اس طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن سر بات یہ پریکٹیکل، مطلب بی پریکٹیکل بات یہ ٹھیک ہے، ہم بھکاری قوم نہیں ہے، بات درست ہے آپ کی. لفظ بھکاری پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے بہرحال. تو لیکن وہی بات ہے نا کہ بیگرز کی ناٹ بی اے چوزرز، یہ جو جملہ ہمیں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پچھلے مطلب کئی دہائیوں سے ہم اسی طرح غلام در غلام چلے آ رہے ہیں. ہم پچھلے مطلب باہر کے پیسے پہ پل رہے ہیں. اچھا، اب جب یہ بددیانتی اور خیانت پوری قوم میں رچ بس گئی، ایک ریڑھی والے سے لے کر قوم کے لیڈرز تک، اس کا نقصان کیا ہوا؟ زبان رسالت سے سنیں. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامانۃ تجلب الرزق والخیانۃ تجلب الفقر. آپ نے فرمایا امانت داری سے، امانتوں کا خیال رکھنے سے اللہ رزق میں برکت دیتا ہے. واہ واہ. جس قوم کے اندر خیانت آ جائے، اللہ وہاں پر فقر پیدا کرتا ہے اور برکت رزق کی اٹھا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ قانون الہی ہے جو مسلمان کے ساتھ مختص نہیں ہے. اگر غیر مسلم بھی امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ رحمان ہے نا، وہ رحمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، بلکہ وہ قہار بھی ہے، یہ خیال رکھیے گا. اگر وہ رحمان ہے تو وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے. ہمارے ساتھ نادر صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام مسز نادر صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ملک میں آپ جو رزق کہہ رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ میں جو بندہ پیدا کرتا ہوں
اس کا رزق خود دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہماری یہ پوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون والے جو کہتے ہیں کہ رزق امریکہ دیتا ہے، امریکہ ہمیں دیتا بھی کچھ نہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ملک کو ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ انہوں نے ملک میں جو انتشار پھیلا دیا پوری اپوزیشنوں کو. بس یہ پرسیپشن آپ کا جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سوال آپ کا جو ہے اس میں سے میں اگر کرکس نکالوں یہ کہ رازق اللہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ظاہر ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے، اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. وقت چونکہ ہمارے پاس بڑا پریسائز ہے. جہانگیر بیگ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام سر. جناب سر آج یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہمارا پاکستان جو بنا تھا ہمارا سن، اور جب اس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، سیاسی عزم اتنا آگے آ گیا کہ اس نے کرپشن کر کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ہمارے دین میں مولانا جتنے بھی تھے عالم دین، ان کو بھی جیسے سیاسی رہنما آگے آتے ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے تھا تاکہ ہمارا نعرہ وہی رہتا اور وہی دین رہتا، وہی سب کچھ رہتا. بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اپروچ کو ہی ابھارنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس پہ آپ کامنٹ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب. اور پھر جو آپ کا بات آپ کر رہے تھے صوفیہ کرام کے حوالے سے کہ امانت داری کا اور دیانت داری کا صوفیزم میں جو تصور ہے، لیکن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کامنٹ کر دیجئے. یا پاکستان تو بنا ہی اس نظریے پر تھا، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ بتائیں گے نا کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا وہ تو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کس نظریے پر بنا. بالکل صحیح، درست 100%. قرآن مجید میں امانت کے حوالے سے جو بنیادی آیت ہے جو سارے امانت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا. درست. اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد خلافت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں امانت سے مراد اختیار ہے جو صرف انسان کے پاس ہے، نہ آسمانوں کے پاس ہے، نہ زمین کے پاس ہے، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ دیگر مخلوقات کے پاس ہے. وہ صرف انسان کے پاس ہے، اور وہ خلافت ہی کا ایک جز ہے. اچھا. خلافت ہی کی وجہ سے انسان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. جانوروں میں تھوڑا بہت اختیار ہمیں نظر آتا ہے، ان پر حملہ کیا جائے تو وہ اپنا تحفظ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں. درست. وہ اپنے چارے کے لیے، غذا کے لیے، خوراک کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. درست. لیکن یہ اس طرح کا اختیار نہیں جس طرح کا اختیار انسان کے پاس ہے. درست. جانوروں کا اختیار ان کی جبلت میں رکھا گیا ہے. درست. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن وہ مطیع ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فرما بردار. ایک آٹو سسٹم کے اوپر ہے وہ. جی ہاں. ان کے پاس تو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں. بالکل بالکل ٹھیک. انسان کو اختیار دیا اور ساتھ ہی اس پر شریعت کے قوانین نافذ کر دی. درست. وہ کس لیے کہ اختیار ہے. انبیاء کو نازل کر کے شریعت کا نفاذ اس پر کیا. درست. کہ انسان ملک کا حکمران بن کر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیار ہے. انسان فیکٹری کا باس بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ امانت دار بنے یا مطلب بددیانت بنے. انسان اپنے کنبے کا سربراہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اب یہ اختیار مطلق اختیار نہیں ہے. یہ اختیار جو ہے یہ اصل میں ایک آزمائش ہے، اور اصل اختیار تو احکم الحاکمین کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ. مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. کیا کہنے. یہ انسان جو ہے اگر اپنے اختیار کو اس طرح استعمال کرے کہ احکم الحاکمین کے اختیار کی خلاف ورزی ہو تو یہ اس کے مقام عبودیت کے منافی ہے، اس کی بندگی کے مقام کے منافی ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا رکھی ہوئی ہے. وہ دنیا میں بھی نظر آ جاتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. بالکل ٹھیک. اب صوفیاء کرام نے اس اختیار کا کیسے استعمال کیا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے نا، یہ انسان کے جسم میں حواس کے ذریعے نظر آتا ہے اور عقل کے ذریعے نظر آتا ہے. ٹھیک. عقل سے انسان غور و فکر کر رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور حواس جو ہیں دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگھنا،
ان میں اختیار ہے، ان میں پوٹینشل رکھا گیا ہے صحیح استعمال کا بھی غلط استعمال کا بھی۔ اگر تو انسان ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، وقت بالکل سمٹ گیا اور میں قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں، یقیناً آپ سے مزید استفادہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آئیے جناب مل کے چلتے ہیں کراچی، لیکن اس سے قبل صرف ایک جملہ، پاکستان کی قدر کیجئے، پاکستان کی ناقدری مت کیجئے، ورنہ تاریخ آپ کو ایسا فراموش کرے گی کہ آپ کا نام بھی داستانوں میں نہیں ہوگا۔ خورشید بھائی کے، ہمارے خورشید بھائی علیہ رحمہ کے صاحبزادے حسان خورشید ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔